حکما کی تلاش ہو یا انبیاء کی تلاش ہو، اس تلاش میں بارہ حواس زیر بحث آتے ہیں۔ حواس کی دو درجے ہیں۔ حواس کی ایک درجہ ہے جس کو ہم ظاہری زندگی میں محسوس کر کے کوئی کلیہ قائم کرتے ہیں۔ حواس کی دوسری درجہ ہے کہ جہاں حواس کی اصل یا حواس کی کنہ سے بحث کی جاتی ہے۔ ظاہر حواس والا کوئی بندہ ان حواس سے ظاہر کو، وجود کو اور وجود کے باطن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ باطنی حواس والا بندہ حواس کو وہاں تلاش کرتا ہے جہاں سے حواس بنتے اور تخلیق پاتے ہیں۔ یہ حواس تقسیم ہو کر کائنات بنتے ہیں، اور کچھ حواس غیر منقسم ہونے کی صورت میں انبیاء کے سامنے ہوتے ہیں۔ غیر منقسم حواس سے مراد یہ ہے کہ وہ حواس جو ابھی تک تقسیم ہو کر ظاہراتی خد و خواب میں منتقل نہیں ہوئے۔ منقسم حواس یعنی حواس کی درجہ بندی یا حواس کے اندر خد و خال اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب غیر منقسم حواس رکھنے والی ذات نے حواس کو خد و خال کی صورت میں ظاہر کرنا چاہا اور کائنات کو حکم دیا کہ وہ وجود میں آ جائے۔ ہم جب حواس میں تفکر کرتے ہیں تو ایک ہی نتیجہ مرتب ہوتا ہے کہ ایک ذات ہے، اس ذات نے جب کن کہا تو حواس وجود میں آئے، یعنی کن کی تقسیم، کن کا پھیلاؤ اور کن کے بعد خد و خال کے ساتھ موجودات کا مظاہرہ منقسم حواس ٹھہرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امر مطلق منقسم حواس ہیں۔ اس بات کو مرشد کریم قلند البابا اولیاء نے اس طرح فرمایا ہے کہ منقسم حواس ہی خود کو ازل سے ابد تک کا روپ دے کر کائنات کی شکل و صورت میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ نے جب کن کہا تو ساری کائنات وجود میں آ گئی، یعنی اللہ کے امر نے کائنات خد و خال اختیار کر کے اس کا مظاہرہ کر دیا، اور یہ مظاہرہ ہی منقسم حواس ہے۔ منقسم حواس میں شکل و صورت کا ہونا ضروری ہے۔ شکل و صورت کی دو طرزیں ہیں۔ شکل کی ایک طرز مادی ہے، دوسری طرز نورانی ہے۔ مادی شکل و صورت سے روح کا سراغ ملنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ مادے اور روح میں جو واضح فرق ہے وہ یہ ہے کہ مادہ کثیر ہے اور روح انتہائی درجے لطیف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مادیت روح کی تحریکات کے نزول کے نتیجے میں موجود ہے، یعنی روح ہے تو مادہ ہے، روح نہیں ہے تو مادہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مادہ نہیں ہے تو روح کا وجود نہ ہو۔ مشاہداتی دنیا میں یہ بات سامنے ہے کہ مادہ ہر لمحہ فنا پذیر ہے اور روح کے اوپر فنا نہیں ہے، اس لیے مادی شکل و صورت سے روح کی تلاش ممکن نہیں، لیکن روح سے مادی شکل و صورت کی کنہ تک پہنچ جانا یقینی امر ہے۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ نفس سے مراد مادیت نہیں ہے، نفس سے مراد وہ روح ہے جس روح کے اوپر مادیت کا قیام ہے۔ جب تک وہ روح مادیت کو سنبھالے رہتی مادیت قائم رہتی ہے، اور جب وہی روح مادیت سے دستبردار ہو جاتی ہے تو مادیت فنا ہو جاتی ہے۔ اس قانون سے مادیت کے مقام سے ان لوگ اس قانون سے یا اس تشریح سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مادیت کے مقام سے جو لوگ تلاش کرتے ہیں ان لوگوں سے غلطی سرزد ہوتی ہے، ان لوگوں سے غلطی سرزد ہوتی ہے جو مادیت کو اولیت دیتے ہیں۔ جب ہم مظاہر کو مادیت کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مظاہر ہی کو حیات کا درجہ دیتے ہیں۔ جب تک ہمارے سامنے یہ بات ہے کہ مظاہراتی خد و خال ہر لمحہ ہر آن فنا ہو رہے ہیں، جب ہم مظاہر کو اولیت دیتے ہیں اور مظاہر کو وسعت حیات قرار دیتے ہیں تو وہ لوگ جو مظہر کو وسعت حیات قرار دیتے ہیں کہ ان کے سمجھنے کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا، وہ دانستہ ماضی مستقبل دونوں کا انکار کرتے ہیں۔
جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ساری کائنات ماضی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آج کا بچہ جس دن یا جس گھنٹے پیدا ہوتا ہے ابھی ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا کہ اس کی پیدائش ماضی میں چلی جاتی ہے. جب بچپن لڑکپن سے نکل کر جوانی میں داخل ہوتا ہے اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے کہ بچے کی ولادت کا تذکرہ ماضی سے کریں. کائنات میں حال مستقبل کا کوئی وجود نہیں ہے. اس لیے بچہ جس سال پیدا ہوتا ہے دوسرے لمحے سے اس کی زندگی ماضی بنتی چلی جاتی ہے. البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر لمحہ مستقبل سے ماضی کی طرف سفر کر رہا ہے. سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے جو کچھ ہونے والا ہے اس کو لکھ کر قلم خشک ہو گیا. اس حدیث سے ماضی کے علاوہ زمانے کا کوئی اور اسلوب معلوم نہیں ہوتا. البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حال اور مستقبل دونوں ماضی کے اجزاء ہیں. اللہ کے ارشاد کے مطابق خدا کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. اللہ کے ارشاد کے مطابق خدا کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. اب تک آپ حضرات 97 اسباق یا لیکچر سن چکے ہیں. لوح قلم کی کلاس میں جتنے اسباق پڑھے گئے ان کی تعداد 111 ہے. اور 97 لیکچر آپ سن چکے ہیں. انشاءاللہ باقی لیکچر بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائیں گے. اب مجھے اجازت ہے. خدا حافظ.